باہر دھوپ نکل رہی، اب دو صورتیں، یا تو میں نے صحیح کہا یا میں نے غلط کہا۔ غلط کہنے کی مختلف صورتیں، ہو سکتا ہے کہ اس وقت دھوپ نہ نکل رہی ہو، بادل ہو رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ دھوپ نہ نکل رہی ہو، رات ہو رہی ہو، سمجھ میں آیا، کچھ بھی ہو، لیکن اگر یہ بات صحیح ہے کہ دھوپ نکل رہی ہے تو یہ دو چیزیں نہیں ہو سکتی۔ سچائی ایک ہے، وہ دو نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دھوپ بھی نکل رہی ہو اور نہ بھی نکل رہی ہو۔ حقیقت جو ہے وہ ایک ہی رہے گی، جو چیزیں حقیقت نہیں ہیں وہ مختلف ہو سکتی ہیں۔ حق ایک ہے، باطل بے شمار ہے۔ جب حق ایک ہے تو اگر حق بھی ویسا ہی ہو کہ جیسے باطل جہاں جائے اوپر آ گیا، جہاں چاہے نیچے آ گیا، تو حق اور باطل میں فرق نہیں رہ سکتا۔ اس لیے حق کے لیے فرمایا گیا الحق یعلو ولا یعلا، حق بلند ہونے کے واسطے آتا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آتا۔ باطل مغلوب ہوں گے، حق غالب رہے گا۔ لیکن یہاں میں ایک بات یہ بتلا دوں، آپ کے ذہن میں کوئی شبہ اس سے پیدا ہو اس کو میں صاف کر دوں، اہل حق کو غالب کرنے کی بات نہیں کہی جا رہی ہے، حق کے غالب ہونے کی بات کہہ رہے ہیں۔ اہل حق اگر کسی وقت کہیں ٹائم بھی مغلوب بھی ہو جائیں، حق پھر بھی غالب ہی رہے گا۔ یعنی حق کے غالب ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ ساری دنیا میں اس کا حق کے جھنڈے جو ہیں لہرا رہے ہیں، وہ مطلب نہیں۔ حق کے غالب ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اس کا حق ہونا، 4 آدمی ہوں یا 10 آدمی ہوں یا 100 ہوں 50 ہوں، اس کا حق ہونا ان کے سامنے کھل جائے اور اس کے سامنے باطل اس جگہ پہ نہ ٹھہر سکے۔ یہ ہے حق کا سر بلند ہونا۔ حق ہمیشہ سر بلند ہوتا ہے اور باطل اس کے سامنے مغلوب ہوتا ہے۔ جب حق اور باطل کا مقابلہ ہوگا، ہو نہیں سکتا کہ باطل اس کے سامنے ٹھہرے۔ فرمایا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، حق آ گیا، باطل کو جو ہے یہاں سے ہٹ جانا ہے، اس لیے کہ باطل ہٹنے کے لیے ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر آپ کے دستے مبارک میں لکڑی ہے اور آپ بیت اللہ میں جو بت رکھے ہوئے تھے، آپ ایک ایک کے اوپر وہ لاٹھی مارتے جاتے تھے اور یہی پڑھتے جاتے تھے، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا۔ وہ معجزہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کی چھڑی مارنے سے وہ سرنگوں، وہ سارے بت نیچے اونھے گر رہے تھے۔ حالانکہ کوئی وہ کلہاڑی نہیں تھی، کوئی وہ ایسا ہتھیار نہیں تھا کہ اتنے بڑے بڑے بتوں کو گرا دے، مگر اس آیت کی معنویت جو ہے وہ عملی شکل میں اس وقت سامنے آئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان مبارک سے اس آیت کو پڑھ رہے تھے اور اپنی لاٹھی سے لاٹھی ان پر رکھ رہے تھے۔ اللہ نے اس آیت کی معنویت کو وہاں ظاہر فرما دی۔ حق آ چکا، باطل کو ہٹ جانا ہے، اس لیے کہ حق باطل ہٹنے کے لیے آتا ہے۔ تو اسلام کو نور اس لیے فرمایا کہ ہاں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ میں نے کہا تھا کہ چونکہ حق لے کر آئے ہیں اس لیے ان کے کمپرومائزیشن کا سوال نہیں اور اس کا بھی سوال نہیں کہ نبی آ کر کے دین حق پہنچا دیں اور وہ دین حق جو ہے اس کی سربلندی جو ہے وہ واضح نہ ہو، اس کی حقانیت واضح نہ ہو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکین کو یہ بات ناپسند ہو۔ مشرک تو یہی چاہتے ہیں کہ بھئی ہم جتنے خدا بنائے ہوئے ہیں ہم سبھی کی پوجا ہوتی رہے۔ فرمایا کہ یہ نہیں، ایک خدا کی وحدانیت اور اس کا معبود ہونے کی بات پیغمبر کہتے ہیں۔ اللہ کا اب فیصلہ یہ ہے کہ اس کو ساری دنیا میں اس کو پھیلا کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں بتلاؤں ایک ایسی تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ بات بتلاؤں تجارت کس کو کہتے ہیں اور کیوں کی جاتی ہے، ان دو چیزوں کو ذہن میں رکھیے۔ تجارت کہتے ہیں ایسے لین دین کو، ایسے ٹریڈ کو کہ جس سے نفع ملتا ہو یا نفع کی توقع ہو، فائدہ، یہ تو ہے تجارت۔ کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ ہم کو نفع ملے گا تو ہماری تکلیفیں دور ہوں گی، ہماری ضرورت میں وہ نفع کام آئے گا، کھانے کا کام آئے گا، پہننے کا کام آئے گا، گھر بنا سکیں گے اور خدا جائے۔ اگر یہ ضرورتیں انسان کے ساتھ نہ ہوتی تو کہیں کو بزنس بیوپار کرتا؟ تو تجارت جو ہے وہ کرتا ہی اسی واسطے بزنس تاکہ نفع ملے اور مجھے تکلیفوں سے نجات مل جائے، پریشانیوں سے۔
یہ اس کی غرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کہ جو تجارت پیشہ ہیں، اور عرب کے لوگ تجارت پیشہ ہیں بھی، تھے بھی اس وقت خاص طور پر، تو اور یہ آپ کو میں یہاں ایک اور بات بھی بتلاتا چلوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کے اندر دین کا کام شروع کیا تو بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اہل مکہ نے مخالفت کیوں کی، یہ ایک سوال ہے۔ اگرچہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ شرک ان کے اندر تھا، مشرکانہ عقیدہ ان کا تھا، اور شرک اور توحید جمع نہیں ہو سکتے، ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں، شرک چھوڑ کر توحید کے راستے کو اختیار کرنا وہ آسان نہیں تھا، وہ بھی ایک وجہ ہے۔ مگر ایک اور بھی چیز ہے جس کو وہاں یوں کہیے کہ ایک فیکٹر کے طور پر جو وہاں تھا، اور وہ یہ کہ مشرکین مکہ نے یہ سمجھا تھا اگر ہم نے ان کی بات مان لی تو ہمارے بزنس بیوپار کا یہ سسٹم جو ہے سب درہم برہم ہو جانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنی بات ان کو بھی پتا تھا کہ اس پیغمبر کی بات ماننے کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنا۔ جب اللہ کی حاکمیت کو ہم اپنی جانوں میں تسلیم کر لیں گے، اپنی مالوں میں اس کی حکومت چلے گی کہ نہیں چلے گی؟ جان اور مال دونوں میں اس کی حاکمیت چلنی، اور اس کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ جب اس کو تسلیم کریں گے تو آج جو ہمارے بزنس کی صورت یہ ہے کہ ہم ہی چودھری بنے بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے عرب کا مال کھنچ کر ہمارے ہاتھوں میں ہے، وہ بات نہ رہے گی۔ مکے کے اندر کوئی گھر ایسا نہیں تھا، غریب کہو کہ امیر کہو، کہ جس میں سود انوالو نہ ہو، جن کی انکم اور آمدنی کے اندر۔ یہ بات سمجھ لیجیے، یہ مسئلہ آیا تو میں بتاتا چلوں۔ آج کل کے بعض جن لوگوں کا مطالعہ بہت کم، اسٹڈی بہت کم ہوتی ہے اور مجتہد بن جاتے ہیں، وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ صاحب یہ آج کا سود جو ہے یہ بینکوں کا اور یہ فلانا بزنس کا یہ وہ ہے ہی نہیں کہ جس کو قرآن نے حرام قرار دیا۔ قرآن نے جس سود کو حرام کہا ہے وہ تو اس زمانے میں دوسرے ہی قسم کا سود تھا۔ ارے بھائی وہ کون سے قسم کا تھا؟ وہ سود تھا کہ غریب کو کھانے کے لیے جو قرضہ دیا جاتا تھا اس پر سود لیتے تھے، اس کو قرآن نے حرام کہا ہے، سوائے اس کے کہ اپنے دماغ کی اختراع ہے۔ اس وقت کی تاریخ کا، ہسٹری کا، معاملات کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ سود کے بزنس جو ہے اس کا جو نیچر ہے اس کو بھی غور کرنا چاہیے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ آج بھی مجھے بتائیے آپ کہ اگر آپ کوئی قرضہ لینے جاتے ہیں کسی ایسی آرگنائزیشن سے جو قرضے پر دیتا ہے، بغیر کسی کریڈٹ آپ کے اسٹیبلشمنٹ کا آپ کو مل جائے گا قرضہ؟ آپ کو اپنا کریڈٹ جو ہے وہ شو کرنا پڑتا ہے، بھئی ہماری پوزیشن یہ ہے، تب آپ کو قرضہ ملے گا۔ اگر آپ کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے تو آپ کو قرضہ مل نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے؟ نہیں بات یہ آج کی چیز نہیں، یہ ہمیشہ کی ہے۔ آج ہم اس کو کریڈٹ کہتے ہیں، لیکن پہلے بھی اطمینان کے جو ذرائع ہوتے ہیں کہ جو ہم اس کو دے رہے ہیں یہ ہم کو ملے گا، جب تک یہ اطمینان نہ ہو کوئی کسی کو قرضہ نہیں دیا کرتا، کبھی نہیں دیا کرتا، نہ آج دیتے ہیں نہ پہلے دیا کرتے تھے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیے۔ اس کے بعد میں بتلاؤں کہ بھکاریوں کو، فاقہ مستوں کو نہ آج قرضہ ملا ہے نہ اس زمانے میں قرضہ ملتا تھا، سود پر بھی نہیں ملتا تھا۔ اس زمانے میں سود کا سارا لین دین بزنس کے لیے تھا۔ چنانچہ آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ وہ ابو سفیان کا وہ قافلہ جو ملک شام گیا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے دوسرے سال، اور جس کی وجہ سے غزوہ بدر پیش آیا۔ غزوہ بدر جو ہوا ہے وہ ہوا ہے کہ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ دو جماعتوں میں سے ایک جماعت پہ تم کو قابو ملے گا۔ وہ دو جماعتیں کیا تھیں؟ یا تو یہ کہ مشرکین مکہ سے مقابلہ ہوگا، اور یہ وہ ابو سفیان کا جو قافلہ آ رہا ہے اس پر تم کو قابو ملے گا۔ ابو سفیان جو ہے ملک شام سے جو مال تجارت لے کر لوٹ رہے تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہو گئی۔ آپ نے فیصلہ فرمایا کہ چلنا ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ خیال تھا کہ ابو سفیان کے قافلے کو لے جا پکڑنا ہے، اور کچھ کو جو بھی رہا، بہرحال آپ وہاں سے چلے۔
ابو سفیان کے بہرحال وہ زمانہ جو تھا وہ سبھی اس کے واقف تھے. ابو سفیان کی بھی سی آئی ڈی تھی. ابو سفیان کی سی آئی ڈی نے اس کو اطلاع دی کہ تمہارا قافلہ خطرے میں ہے، اس لیے کہ بدر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑاؤ ہے، اور بدر جو ہے وہ راستہ ہے مکے جانے کا، ادھر ہی سے گزر کر جاتے ہیں. ابو سفیان نے دو کام کیے تھے. ایک تو یہ کہ وہ اپنا عام راستہ قافلوں کو جو ہے وہ بدل دیا، بدر کا راستہ چھوڑ دیا، اور سمندر کے کنارے کنارے جو غیر مشہور راستہ تھا جس پر قافلے نہیں چلا کرتے تھے عام طور پر، یعنی جس کو کہیے ہائی وے جو ہے شاہراہ، اس کو چھوڑ کر کے ایک لوکل راستہ اختیار کر لیا. دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ مکے میں اطلاع بھیجی کہ اپنے قافلے کی حفاظت کے ذمہ دار انتظام کرو، اس لیے کہ قافلہ خطرے میں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آ چکے ہیں. یہ دوسری صورت. تو مکے والوں نے لشکر تیار کیا، 1000 فوجیوں کا، پورے ساز و سامان کے ساتھ 1000 کا لشکر تیار کر لینا کوئی آسان نہیں ہوتا. یہ آج کے حالات نہیں ہے کہ ملٹری بارکوں کے اندر موجود ہے سارے ساز و سامان کے ساتھ. وہاں وہ نظم نہیں تھا. تب اس صورت کے اندر 1000 جو ہیں فوجی تیار ہو جائیں ساز و سامان کے ساتھ، اور وہ بھی پل بھر کے اندر، دن بھر میں تیاری ہوگی اور چل پڑے. اس واقعے کے پیچھے دیکھیے کیا چیز ہے، مورخین اس پر گفتگو کرتے ہیں. اصل بات یہ تھی کہ جو 1000 اونٹوں کے اوپر سامان تجارت لد کر آ رہا تھا ابو سفیان کا قافلہ جو اس پر، وہ نہایت اعلی درجے کے مال ہی نہیں تھے اس میں قیمتی، بلکہ اصل بات یہ تھی مکے کے ہر فرد کا، ہر گھرانے کا پیسہ اس میں لگا ہوا تھا. سمجھ میں آیا؟ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سود کی یہ ساری شکلیں آج ہی کی پیداوار ہیں، نہیں، اس زمانے میں تھیں. چنانچہ کس طرح ہوتا تھا؟ مثلا میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں ڈائریکٹ لگا سکوں، تو میں کیا کرتا تھا، میں نے آپ سے کہ بھئی مجھے دینا سود. اب آپ سے لیا اور کچھ میرے پاس ہے، آپ سے بھی سود پر لیا، کچھ میں نے لیا، میں نے لے جا کر دوسرے بڑے کسی اس کو بزنس مین کو دیا، اس نے ہمارا یہ سود در سود ہو کر کے اس تک پہنچا اور اس نے لے جا کر بزنس میں لگا دیا. بزنس میں بھی ہر ایک نہیں لگایا کرتا تھا، واسطے در واسطے سود در سود ہوتا ہوا وہ رقم اس بزنس مین کے پاس پہنچتی کہ جو بزنس کے اندر شریک ہو سکتا ہے. اتنے واسطوں سے پیسہ پہنچتا تھا اور ہر گھرانہ جو ہے اس میں انوالو تھا. جب یہ معلوم ہوا کہ ہمارا قافلہ خطرے میں ہے، مکے والوں نے سمجھ لیا کہ ہماری کمر ٹوٹنے والی ہے، اس لیے کہ پوری پونجی مکے کے ایک گھر کی لگی ہوئی ہے اس کے اندر، اگر یہ لوٹ لیا گیا تو ہماری کمر ٹوٹ جائے گی، ہمارے پاس رہ کیا جائے گا، اسی کے بلبوتے پر تو ہم جی رہے ہیں. اس لیے سارے کام چھوڑ 1000 کی ملٹری تیار کر کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر بھیج دی تھی. تو میں اس بات کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مکے والوں کی جو سسٹم تھا بزنس کا، جس میں ہر گھرانہ انوالو تھا، ان کو یہ نظر آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ماننے کے معنی کیا ہیں. ان کے ماننے کے معنی یہ ہے کہ ہمارا یہ سارا سسٹم چینج ہو جاتا ہے، جس کو وہ چینج کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. آئی بات سمجھو نہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دراصل انہی کو خطاب کیا، اور مسلمانوں کو یہاں خطاب ہے لیکن سنانا ان کو بھی ہے. تم تجارت کو بہت پسند کرتے ہو اور تجارت میں کسی نقصان کو تم گوارا نہیں کرتے، لاؤ ہم بھی تم کو ایک تجارت بتا دینا چاہتے ہیں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. یہ ساری تقریر میں نے اس لیے کی کہ اس آیت کا یہ الفاظ ہیں اس کی قیمت معلوم ہو کہ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. تجارت کا لفظ کیوں لائے ہیں اور تنجیکم من عذاب علیم کا لفظ کیوں لائے ہیں؟ تجارت کس کو کہتے ہیں اور کیوں کی جاتی ہے؟ جب تک یہ نہ معلوم ہو تو یہ الفاظ کا مطلب نہیں سمجھ میں آئے گا. آگے فرماتے ہیں تؤمنون باللہ. وہ تجارت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اور ایک عجیب بات یہ بھی بتلاؤں، یہاں قرآن کا عجیب کمال ہے، ایک لفظ پر اٹک جائے آگے بڑھنے سے پہلے وہ اس کا اپنا کمال جو ہے وہ کھینچتا ہے. یہاں یوں نہیں فرمایا. جب یوں کہا جا رہا ہے کیا میں تمہیں بتلاؤں ایسی تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے، اس کے جواب میں کیا ہونا چاہیے؟ جو بتلاتے وقت کیا ہونا چاہیے تھا؟ یوں فرماتے ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، یہ کام کرو یہ کام کرو، یہ ہونا چاہیے. لیکن یہ انداز نہیں اختیار کیا، فرمایا تؤمنون، جس کا ترجمہ ہوگا ایمان لاؤ گے اللہ پر، اس کے رسول پر. یہ کیوں الفاظ کو بدلا گیا؟
اس کا ایک نقطہ ہے، اور وہ یہ کہ اس کے معنی نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں ایمان لے آؤ تو ٹھیک ہے، آپ کے کہنے سے ہم ایمان لا رہے ہیں، ورنہ ایمان کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ بتلانا یہ ہے کہ ایمان چیز ہی وہ ہے کہ جو تم کو لانا ہے، یعنی وہ ایمان لانے کی چیز ہے، ایمان اختیار کرنے کی چیز ہے، جس کو یوں کہیے عربی کے اندر دو طریقے ہوتے ہیں، عربی نہیں بلکہ ہر زبان کے اندر جب آپ کہتے ہیں آرڈر دینا، یہ کام کرو یہ کام نہ کرو، اس کو عربی گرامر میں کہتے ہیں انشاء، اور جب آپ کہتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرو گے یہ کام کرو گے، اس کو کہتے ہیں اخبار، خبر دینا۔ یہاں انشاء نہیں ہے بلکہ خبر دی جا رہی ہے۔ اس کے خبر کب دی جاتی ہے؟ خبر جب دی جاتی ہے جب وہ ہونا اس کا یقینی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لاؤ گے، یہ ایک خبر ہے، اس کی انشاء نہیں ہے، یقینی ہے ایمان لانا اور ایمان کا مفید ہونا۔ ایمان لاؤ گے اللہ پر، اس کے رسول پر، اور جہاد کرو گے تم اللہ کے راستے میں اپنے مالوں سے اور اپنے جانوں سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تجارت جو بتائی، اس تجارت میں فائدہ ہے۔ کیوں؟ دیکھیے صاحب، دنیا میں آپ بزنس کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں میں بتلا چکا ہوں، فائدے کے لیے، مگر گارنٹی؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ نقصان ہی ہو جائے، ہر چیز کا امکان ہے۔ اسی واسطے فقہاء اور شریعت اسلامیہ اس بات پر متفق ہے کہ دو شریک بزنس کرنا چاہتے ہیں مل کر کے، دونوں کی حصہ داری کس بنیاد پر ہو؟ پارٹنرشپ جو ہے وہ کس بنیاد پر ہو؟ اس بنیاد پر ہونی چاہیے کہ نفع میں بھی شریک، نقصان میں بھی شریک۔ اگر ایک پارٹنر یوں کہے نہیں صاحب میں نقصان کا ذمہ دار نہیں ہوں، بزنس آپ کریں گے، شریک میں بھی ہوں، میں پیسہ لگا رہا ہوں بے شک، بس مجھے تو فائدہ جو ہوگا وہ دے دیجیے گا، نقصان کا میں ذمہ دار نہیں، حرام ہے یہ شرکت، ناجائز ہے یہ شرکت۔ کیوں؟ اس لیے کہ بزنس تو ہے ہی نہیں دنیا میں کوئی ایسی کہ جس میں نقصان کا امکان نہ ہو، چاہے کوئی بھی پرسنٹیج ہو اس میں نقصان کا، لیکن نقصان آگے لگ جائے، سمجھ میں آیا؟ تو پھر کیا ہوگا؟ تو نقصان کا امکان تو ہر صورت میں ہے۔ جب امکان ہر صورت میں ہے، اس واسطے پارٹنرشپ ہوگی نفع اور نقصان کے ساتھ، بزنس کہتے ہی اس کو ہے۔ اب بزنس دنیا میں جو ہوگی وہ ہوگی کہ اس میں نقصان کا امکان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہیں ایک ایسا بزنس بتاتے ہیں جس میں نقصان کا امکان ہی نہیں ہے، اور وہ ہے ایمان اور اعمال صالحہ۔ اس سے راحت ملے گی، آرام ملے گا، جس آرام کے لیے آدمی بزنس کرتا ہے وہ اس سے بڑھ کر آرام ملے گا، اور وہ آرام یقینی ہوگا، جبکہ دنیا کے بزنس کا آرام یقینی نہیں ہے، اس لیے کہ نفع یقینی نہیں، اس لیے فرمایا ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یغفر لکم ذنوبکم، کیا ہے وہ فائدہ جس کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اس سے نفع ملے گا اس تجارت سے؟ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم۔ دیکھیے میں نے کہا تھا بزنس کہتے ہیں لین دین کو، یہاں بزنس کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ بندو جو تم ایمان لاؤ گے، نیک عمل کرو گے، گویا یہ تم مجھے کچھ دے رہے ہو، اللہ کو دے رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا دیں گے اس کو یہاں فرما رہے ہیں یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہاری گناہوں کو معاف کرے گا اور تم کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ومساکن طیبہ، اور بہت پاکیزہ صاف ستھرے مکانات ہوں گے ہمیشہ رہنے والی جنتوں کے اندر۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ دنیا میں ملینر بن جاؤ، تم سمجھتے ہو کہ وہ کامیابی ہے، وہ ٹائم بینگ کامیابی ہو سکتی ہے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں، اس واسطے کہ آج کا مالدار کل کا غریب ہو سکتا ہے، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ کہ کتنا بھی آپ مال اکٹھا کر لیں، دنیا بھر کی آسائشیں آپ جمع نہیں کر سکتے، آسائشیں جمع کر لیں، آسائشوں کا جو فائدہ دل کا سکون ہے وہ نہیں حاصل ہو سکتا، بالکل نہیں ہوتا، بلکہ جتنا سامان اکٹھا ہوتا ہے اتنی بے چینی بڑھتی جاتی۔ میں نے سنا تھا وہ کبھی ایک قصہ کسی کا کہ وہ ایک مالدار تھا، اس نے گھر اپنا کہیں لیا، کوئی حویلی خریدی بڑی خوبصورت اعلیٰ درجے کی، تو بڑا اس نے جھانک کے دیکھا تو گھر کے ادھر ادھر ایک چھوٹی سی ایک جھونپڑی سی تھی، بہت معمولی سی، گھاس پھوس کی بنی ہوئی، کس کی ہے؟ تو دیکھا کہ وہ اس کے سامنے جھونپڑی کے باہر ایک ایسی بھٹی سی بنی ہوئی ہے کہ اس پر لوہا جلا کر کے اور لوہا پیٹنے والا کام کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ لوہار کی جھونپڑی،
خیر شام ہوئی، رات ہوئی تو اس جھونپڑی کے اندر سے جو ہے وہ گانے کی آواز آنی شروع ہوئی. معلوم ہوا کہ لوہار میاں گا رہے ہیں خوب مستی میں. اچھا صاحب دوسرے دن پھر یہی صورت، دن بھر وہ لوہا پیٹے اور شام کو اپنی جھونپڑی میں خوب گائے مستی کے اندر. انہوں نے کہا بھائی یہ آدمی بڑا عجیب ہے، تو میں اس کی گانے کا مطلب تو یہ ہے کہ بہت بے فکرہ ہے، آدمی بے فکری میں گاتا ہے اور دن بھر بیچارہ یہ کرتا ہے. خیر اس کو بلا کے پوچھا تم کیا کام کرتے ہو؟ اجی سرکار میں تھوڑا موٹا میرا کام ہے، جو کام مل جاتا ہے لوہے کا، کبھی کوئی چیز بنانے کی. تم کو کیا ملتا ہے دن بھر میں جو کچھ محنت کرتے ہو؟ اس نے کہا جی کبھی 4 پیسے مل جاتے ہیں، کبھی 3 پیسے مل جاتے ہیں، کبھی 5 پیسے، کبھی 2 پیسے، کوئی متعین نہیں ہے. تو تمہارا خرچہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی خرچہ کیا ہے، 4 پیسے آ گئے تو اس روز روٹی سیدھی ہو گئی، اور اگر 4 پیسے نہیں آئے، 3 آئے تو روٹی کم ہو گئی، 2 آئے تو اپنا کچھ نہ کچھ روکھا سوکھا کر لیا کام. یہ ہمارا چلتا ہے. اب اس کے دماغ میں یہ آیا کہ جس کو روٹی پوری نہیں مل رہی ہو رات کو گاتا بھی ہے یہ. تو اس نے کہا کہ بھئی تم ہمارے پڑوس میں ہو اور پڑوس کا حق ہوتا ہے، تم بڑی تکلیف میں ہو، ہم کو اچھا نہیں لگتا کہ ہم تمہارے پڑوس میں، اللہ یہ دیا ہوا ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے اور تم اس تنگی میں ہو، لو ہماری طرف سے یہ اپنی ضرورت کے واسطے تم قبول کر لو تاکہ تمہاری ضرورتیں پوری ہوں، تمہیں بھی آرام ملے. وہ زمانہ چاندی کے سکوں کا، سمجھ میں آیا، نوٹ تو تھے نہیں، وہ تھیلی بھر کے 200 روپیے یا 200 دینار جو بھی کہیے آپ اس زمانے، وہ اس کو دے دیا. اب اس نے کب دیکھا تھا کہ 200 جو ہیں وہ چمکتے ہوئے اور کھنکتے ہوئے سکے اور ایک تھیلی کے اندر مل جائیں، خواب میں بھی کبھی نظر نہیں آیا. وہاں سے لے کے آئے تو بڑی حالت بہت خوش کہ بھئی یہ تو کیا ہوا، تو آج کا دن کیسا مبارک دن تو کیسے بھی گزر گیا. اب جب شام آئی اور اندھیرا آنے لگا اب یہ خیال ہوا کہ بھئی یہ تو بڑی مصیبت ہے، یہ میں اس کو رکھوں کہاں، اس لیے کہ میرے پاس تو کوئی رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، کہاں رکھوں میں. اور پھر یہ کہ اگر مجھے وہاں سے کسی نے لاتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا مجھے کسی نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے تو بہت آسان ہے کہ لے کے لے جائے، میں سویا اور وہ لے کے چلا جائے گا. اب کیا ہونا چاہیے؟ اب لے کے بیٹھ گیا اس کو. اب گانا بھی غائب، اس لیے گائے کہاں سے، وہ تو فکر ہے اس کو. اب سونا بھی غائب اس لیے کہ سوئے گا تو کوئی لے جائے گا. اب اس کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اب سونا چاہتے ہیں مگر نیند آ رہی مگر سوتے نہیں. اب آخر روز کو سونے کی عادت، بیچارہ دن بھر مزدوری کرے، مزدور کو اچھی نیند شام کو آتی ہے، رات کو آتی، نیند آ رہی، جھومتا ہے مگر پھر اٹھ جاتا ہے اور اس کو سنبھال کے بیٹھ جاتا ہے. کب تک؟ بڑی مشکل ہوئی. اور آخر جب کافی رات کا حصہ گزر گیا اور سخت نیند نے پریشان کیا، انہوں نے کہا بھئی یہ کیسے ہوگا؟ ترکیب سمجھ میں آئی. ترکیب ہی اس کے سمجھ میں کیا آئی، جہاں اپنے جھونپڑی کے اندر اس نے گڑھا کھودا اور گڑھا کھود کر کے یہ فیصلہ کیا کہ اس تھیلی کو اس کے اندر رکھ دوں اور پھر یہ چھپ جائے گی تو میں محفوظ ہو جائے گی، میں آرام سے ہو جاؤں. گڑھا کھود لیا، تھیلی ڈال دی، اس پر مٹی ڈال دی. اب لیٹا، فوراً خیال ہے اگر مجھے کسی نے گڑھا کھودتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا تو پھر بھی لے جائے گا، میں تو سوتے ہی رہ جاؤں گا. اب آپ اس پہ چڑھ کے بیٹھ گئے اس گڑھے کے اوپر. اب بھی نیند نہیں آ رہی ہے، پوری رات اسی طرح گزر گئی، نہ سوئے نہ گائے. خیر دوسرا دن نکل آیا، دن کے اجالے میں چلیے کوئی بات نہیں. پھر شام آئی، پھر وہی مصیبت، اسی طرح چڑھے بیٹھے ہیں اس کے اوپر، نہ سو رہے نہ کچھ. 3 راتیں اس طرح سے گزری کہ سو نہیں سکا، گا نہیں سکا. 3 راتوں سے جاگا ہوا انسان، اس کی حالت خراب. چوتھے دن صبح کو اٹھ کر کے اپنی تھیلی لے کر ان کے یہاں پہنچا. سرکار یہ اپنی تھیلی واپس لے لیجئے، میرا تو سونا بھی گیا اور میرا تو گانا بھی گیا. سمجھ میں آیا؟ بس یہ تھیلی آپ ہی سنبھال سکتے ہیں، میں نہیں سنبھال سکتا اس کو. تو مال اور سامان آسائش یہ انسان کو چین نہیں دیتا بلکہ چین کو ساتھ لے جاتا ہے، رخصت کر دیتا ہے. لیکن جنت وہ چیز ہے کہ وہاں آسائشیں جو ہوں گی وہ چین اور سکھ کو بڑھائیں گی، وہ بے چینی کو نہیں بڑھائیں گی. اس لیے فرمایا کہ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے جس کو یہ حاصل ہو جائے. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. تو دوسری چیز آخرت، یہاں اخرا سے مراد یہ تو آخرت ہے، یعنی آخرت جس کو تم پسند کرتے ہو وہ کامیابیاں تم کو ملیں گی، یا یوں کہیے ایک دوسری چیز جس کو تم پسند کرتے ہو وہ تم کو ملے گی. وہ کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ پہلی چیزیں تو آخرت کی کامیابی کی ہیں اور دوسری چیز دنیا کی کامیابی کی کیا ہے؟ فرمایا نصر من اللہ
وفتح قریب، اللہ کی مدد دنیا میں تمہارے شامل حال ہوگی، اور مقابلے میں جو تمہارے دشمن ہیں ان کے مقابلے میں تم کو قریب ہی تم کو فتح نصیب ہوگی۔ پہلے ہی بتلا دیا، یہاں فتح سے مراد فتح مکہ ہے۔ جن حالات میں صورت نازل ہو رہی، کس کو خیال ہو سکتا تھا کہ مکہ فتح ہوگا اور ہم پھر اپنے وطن لوٹ کر جائیں گے اور فاتحانہ طور پر جائیں گے اور حکومت ہماری ہوگی؟ کس کو سمجھ میں آئے گا؟ فرمایا فتح قریب، قریب ہی تم کو فتح ہوگی۔ وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو اس کی خوشخبری سنا دیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ سبحان اللہ، جیسے وہاں اسلام کو نور اللہ فرمایا تھا، اسی طرح اسلام کے مددگاروں کو اللہ نے اللہ کا مددگار فرمایا ہے۔ کسی کا درجہ بڑھاتے ہیں تو ایسے ہی کہتے ہیں۔ اگر آپ مثال کے طور پر ایم سی سی کی مدد کریں، یہاں کے پریزیڈنٹ صاحب کہنے لیں گے بھائی آپ ہمارے بڑے مددگار ہیں، آپ ہی کیا مدد کر دی، ہم نے تو ایم سی سی کا کام کیا۔ لیکن آپ کے درجے کو بڑھانے کے لیے یہی کہا جائے گا بھئی ایسا ہی ہے، یہ تو کام ہمارے کرنے کا تھا، ہم کر رہے تھے، آپ اٹھے، آپ نے وہی کام کیا جو ہم کر رہے تھے، یہ ہمارے کرنے کا تھا، ہماری مدد ہو گئی۔ اسلام کو دنیا میں پھیلانا یہ اللہ کا کام ہے۔ جب لوگ اسلام کو پھیلانے کے لیے کھڑے ہوں گے، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جو کام میں کر رہا ہوں تم نے اس کام میں ہاتھ بٹایا، تم ہمارے مددگار ہو گئے۔ یہ ہے وہ بات۔ تو اس کا مطلب خالی دین پر عمل کرنا نہیں، بلکہ دین کو پھیلانا۔ دین پر عمل کرنے کے واسطے نہیں کہا گیا انصار اللہ، بلکہ دین کو دنیا میں پھیلانے کے واسطے کہا گیا اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اور فرمایا کہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جس طرح سے عیسیٰ ابن مریم نے حواریین کو کہا تھا جو ان کے صحابی تھے، جو ان کے ساتھ لگے رہتے تھے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرات صحابہ رہتے تھے۔ آپ کے کمپینینز کو صحابہ کہتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو کمپینینز تھے ان کو حواریین کہا گیا۔ تو اپنے حواریین سے کہا کہ اللہ کی طرف میرا مددگار کون ہے، یعنی اللہ کی طرف جو ہم کو چلنا ہے اس کے دین کے لیے، اس میں کون میری مدد کرے گا؟ وہی بات، دنیا میں پیغمبر کیوں آتا ہے؟ دین پر عمل کرنے کے لیے نہیں، دین کو پھیلانے کے لیے۔ تو کون ہے اس معاملے میں میرا مددگار؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ۔ یہاں میں ایک بات بتلاؤں، احسان ہے قرآن کا ساری دنیا پر۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے تو اس کے معنی یہ نہیں کہ خالی مسلمانوں پر، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دوسرے مذہب والوں پر بھی، ان کی بھی تاریخوں کو قرآن نے سیدھا کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے، بائبل میں جا کر دیکھ لیجیے، یعنی یہی عہد جدید جو میں نے کہا تھا پچھلے ہفتے بھی، 4 انجیلیں، انہی 4 انجیلوں کو جا کر پڑھ لیجیے۔ ان کو شرم نہیں آتی اپنی تاریخ کو بگاڑتے ہوئے۔ آج ہم مسلمان کیسے بھی کہہ گزرے ہوں، میں عرض کرتا ہوں، شرابی ہو، کبابی ہو، زانی ہو، چور ہو، لیکن صحابہ کی عظمت اس کے دل میں ہے۔ اگر اس کو یہ احساس ہے کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان قوم کا ایک فرد ہوں، اس کے دل میں صحابہ کی عظمت ضروری ہوگی۔ سمجھا؟ ان کے شان میں کوئی لفظ ذرہ برابر سننے کو تیار نہیں ہوگا۔ یہ ہے ہم لوگ، چاہے کچھ بھی ہو، لیکن ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے قلم سے اپنی تاریخوں کو بگاڑا ہے۔ حواریین کون ہیں؟ میں بتا چکا ہوں کہ ان کا رتبہ وہ ہے کہ جو ہمارے یہاں صحابہ کا ہے، لیکن انہوں نے کیا ان کی حالت رکھی اپنی کتاب میں؟ مارکوس جس کو کہتے ہیں، اس کی انجیل میں دیکھ لیجئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودی پکڑ کر کے سولی دینے کے لیے لے جا رہے تھے، وہاں یہ لکھا ہوا ہے مرقس کے اندر کہ تب اس کے شاگرد چھوڑ کر بھاگ گئے۔ دیکھا آپ نے؟ یہ ہے وہاں کی تاریخ ان کے ہاں کی، کہ یہ تو یوں کہتے ہیں کہ وہ صحابی جو تھے حواریین، وہ سارے حضرت عیسیٰ کو مصیبت میں دیکھ کے چھوڑ کے بھاگ گئے۔ چنانچہ ایک لکھا اس میں کہ ایک ان میں سے رہ گیا جو باریک جامہ پہنے ہوئے تھا ننگے بدن پر،
جب آگے لے کر چلے انہوں نے کہا کہ اچھا تو بھی ان کے ساتھ ہے، سمجھا؟ تو وہ اپنا جامع چھوڑ کر ننگا ہی بھاگ گیا۔ یہ ہیں وہ حواریین ان کی تاریخ کے اعتبار سے۔ ایک اور رہ گیا جو کیا نام ہے، یہودا اسکریوتی، وہ اس کو تو حواریین میں کہتے ہیں، وہ پکڑوانے والا تھا۔ 30 روپے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑوانے والا یہودیوں کے ہاتھوں، تاکہ وہ ان کو جا کر سولی دے دیں۔ یہودا اسکریوتی ہے، اور ان کے بقول یہ بھی صحابہ میں تھا۔ ایک آگے چل کر کے ایک اور ہے، تو اچھا جی میں اس کو پورا کر دوں۔ اس نے حضرت عیسیٰ